اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو دوسرے کے ساتھ تعاون ہے تو تعاون تو واپس نہیں لے سکتے، آپ نے جو چیز دے دی ہے وہ واپس نہیں مل سکتی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے پیسہ بطور امانت جمع ہے تو امانت تو پوری اتنی ہی واپس ملتی ہے جتنی آپ نے جمع کرائی ہوتی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ پھر جو اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی ہے اس کو بھی آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی حرام ہے سارا معاملہ؟ یہ بھی تو بالکل جیسے ہم نے پہلے گورنمنٹ کی اسکیموں کی بات کی، مرکز قومی بچت کی بات کی، یہ بھی اسی طرح کہی ہے۔ اصل میں آپ نے بڑے امتحان میں ڈال دی ہے، کیونکہ ایسے معاملات ہیں کہ جو بڑی حساسیت رکھتے ہیں، یعنی ان میں ایک ایک لفظ بڑا سوچ کے بولنا پڑتا ہے، جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ لیکن اسی طرح آتا ہے نا کہ الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو لوگوں کی دشمنی بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ باتیں بڑی سخت لگ رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا بلکہ مسلمان کی زندگی کا تو لازمی حصہ ہے کہ اس کو حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی تو عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور جیسے شروع میں آپ نے احادیث اور آیات بیان کی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے تو ساری آیات اور احادیث کا ہی احاطہ کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ جو بنیادی طور پر اس کا آغاز ہوا وہ تو یہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، جمع کیا جائے، اور پھر اگر کسی کا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ مدد کر دی جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ صورت جو ہے نا وہ کاروبار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جمع کراتے رہتے ہیں قسطیں، اللہ نہ کرے اگر اسی زندگی میں اس دورانیے میں قسطیں جمع کرانے کے دورانیے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تو تعاون پورا کر دیا جاتا ہے، یا اگر اس کی قسطیں مکمل ہو گئی ہیں تو پھر تو اس کے ساتھ تعاون کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس دوران وہ جو مال جمع کراتا رہا ہے اور اس نے وہ مکمل نہیں کیا دورانیہ، مثلا 20 سال ہے، 15 سال ہے، جتنا عرصہ بھی اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس دوران وہ نہیں جمع کرا سکتا تو پھر اس کو اس کا مال بھی واپس پورا نہیں ملتا، اس میں سے 60% واپس ملتا ہے۔ اگر تو یہ اس لیے جمع کیا جاتا نا کہ یہ بطور تعاون ہے آپ کی طرف سے تو پھر یہ واپس لینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ بات تو سمجھ آنے والی۔ اور اگر یہ بطور کاروبار تھا تو پھر کاروبار کو آپ جب واضح نہیں کرتے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، مطلب پیسے جمع کر رہے ہیں ہر دفعہ، لیکن جب واپس ملتا ہے تو سود کی شکل میں ساتھ ہی اضافی مل رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا، آپ نے صرف پیسہ جمع کرایا ہے، پیسہ جمع کرا دیا ہے، آپ نے قسطیں بھری ہیں اور 20 سال آپ جمع کراتے رہیں، بعد میں آپ کو سود کی شرح سود جتنی بھی وہ مقرر کرتے ہیں اس کے ساتھ واپس ملتا ہے۔ تو یہ ایسی ہی صورتیں ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بڑی واضح الفاظ میں اور بڑی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ آپ نے بھی شروع میں کافی ساری آیات ذکر کر دی اور اس اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح اعلان کر دیا اور اصول دے دیا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی بھی باطل طریقے اور ذریعے سے کسی دوسرے کا مال نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس میں بہت سارے باطل طریقے ہیں، اتنی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ اتنی تفصیلات سے بات کرے۔ اگر کوئی بندہ اس کام میں مبتلا ہے اور وہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ علماء سے رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے اور اس میں یہ تفصیلات ہیں، آپ اس کا حکم بیان کریں۔ اور تقریباً تمام علماء کی طرف سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اس میں وہ قباحتیں ہیں جو سود کی صورت میں ہیں، وہ قباحتیں ہیں جو ایک دوسرے سے نفرت کی صورت میں ہیں، اور وہ قباحتیں ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کے لوگ پیاسے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا، بلکہ کئی لوگ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ وہ اپنے کسی عزیز کو اس لیے مار دیتے ہیں کہ اس کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ ہم تک پہنچ جائے، تو اس کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کیا جاتا ہے۔ بہت ساری اور بھی ایسی خرابیاں ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تو دوسرے کے ساتھ تعاون ہے تو تعاون تو واپس نہیں لے سکتے، آپ نے جو چیز دے دی ہے وہ واپس نہیں مل سکتی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے پیسہ بطور امانت جمع ہے تو امانت تو پوری اتنی ہی واپس ملتی ہے جتنی آپ نے جمع کرائی ہوتی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔